کامل شریعت ہے عین فطرت اور نرم خوبیر انسان، اسلام ہے دین آسان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین آسان۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک نظریہ حیات ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں وہ سب اسلام کے ماتحت آ گئے ہیں۔ اسلام صرف عبادات کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، ایک معیشت کا نظام ہے، اس کا ایک اخلاقی نظام ہے، حقوق کا تعین یہ اسلام کرتا ہے، بڑوں کے حقوق کیا ہیں، حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، عوام کے حقوق کیا ہیں، اسی طرح سرمایہ داروں کی ذمہ داری کیا ہے، اور مزدوروں اور محنت کشوں کے حقوق کیا ہیں۔ ہر شعبہ حیات حقوق کیا ہیں، اور آخری بات میں نے کی کہ یہ سرمایہ دار اور محنت کش، آجر اجیر، محنت کش مزدور، اس کا کیا معاملہ ہے، کیونکہ اس معاملے میں بھی ہم سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اس چیز کو اس پروگرام کا موضوع بنایا جائے۔ دیکھیے، میں آپ کو کچھ خبروں کے تراشے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، مظفر گڑھ کے زمیندار نے مزدور پر کتے چھوڑ دیے، محنت کش شدید زخمی۔ بااثر زمیندار کا محنت کشوں پر تشدد، مکان مسمار کر دیے۔ مل مالکان نے پولیس سے مل کر سینکڑوں مزدوروں پر جھوٹا مقدمہ درج کرا دیا۔ زمیندار نے کھیت مزدور پر کتے چھوڑ دیے، مزدور دم توڑ گیا۔ 12 پولیس اہلکاروں کا 3 محنت کشوں پر وحشیانہ تشدد۔ یہ ہزاروں خبروں میں سے چند چیزیں ہیں۔ اس طرح کی خبروں کو پڑھنے کے بعد جو تاثر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ مزدوروں اور محنت کشوں کی حیثیت اس معاشرے میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مظلوم، مقہور، سلوک ان کے ساتھ حقارت آمیز ہو رہا ہے۔ میں نے اس لیے اس موضوع کو پروگرام کا حصہ بنایا کہ یہ دیکھا جائے کہ محنت کش اور مزدور کیا واقعی حقارت کی نظر سے دیکھنے کے قابل ہے۔ ناظرین، معاشرہ ان کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہم انہیں کتنی عزت دیتے ہیں، خود ان کی زبان سے سنتے ہیں۔ یہ کلپ دیکھیے۔ حقوق منڈی میں دھکے دیتے ہیں، بہت ذلیل کرتے ہیں، کوئی 20 دینے گالی دیتے ہیں، ہماری دیاں بہنوں کو بھی دیتے ہیں، ہمیں بھی دیتے ہیں، آڑتی دیتے ہیں، کہتے ہیں ماما تو کدھر ادھر آ گیا، ہمیں مزدوری کرنے 30 روپے 40 روپے کا ٹوکرے کی مزدوری دے گا، گالی وکھرے سارا دن دیتے ہیں۔ دیکھیے، معاشرے میں مزدور کی حیثیت، محنت کش کی حیثیت ہم جو دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں اور یورپ میں ہر آدمی کو حقوق کسی بھی دوسرے سوشل سٹیٹس چاہے اونچا کیوں نہ رکھتا ہو آدمی، اس کے برابر ملتے ہیں، اور محنت کش بھی باعزت زندگی گزارتے ہیں، اور ہم رطب اللسان رہتے ہیں، ان معاشروں کے بارے میں اور ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے محنت کشوں کا مقام اور خود ہاتھ سے کام کرنے کی حیثیت معاشرے میں کیا ہے بیان یہ فرماتے ہیں کہ ما اکلا احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ، کہ سب سے اچھی روٹی جو آدمی کھاتا ہے وہ آدمی ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے، جو محنت کر کے کھاتا ہے، وہ سب سے اچھی روٹی ہے، وہ معزز آدمی۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام محنت کش کا رتبہ، اس کا مقام
متعین فرما رہے ہیں معاشرے میں۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا، جو لوگ وہاں رہتے تھے، ان کی ذہنیت ایسی بنا دی تھی کہ کوئی فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا تھا۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا اور روٹیاں توڑنا وہ اس معاشرے میں ایک ناپسندیدہ چیز بنا دی گئی تھی۔ سب کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ ایک انصاری حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے آگے دست سوال دراز کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس، اثاثہ کیا؟ اس نے کہا جی ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ آپ نے کہا دونوں چیزیں لے آؤ۔ صحابہ سے کہا کہ بھئی کون کون خریدتا ہے اسے؟ کسی نے کہا کہ 1 درہم۔ آپ نے کہا کہ اور بڑھو، 2 درہم میں اس کی ان چیزوں کو بیچ دیا گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو ایک کلہاڑی منگا کے دی اور کہا کہ 1 درہم کا غلہ اپنے گھر میں ڈلواؤ تاکہ تمہارے گھر والے روٹی کھا سکیں، اور کلہاڑی دے کے کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو، بیچو، اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ 15 دن کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ میں نے 10 درہم کمائے ہیں اور اپنی مختلف ضرورتوں میں خرچ کیے ہیں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، بھیک مانگ کر قیامت کے دن ذلیل ہونے سے بہتر نہیں ہے جو کام تم کر رہے ہو، یعنی محنت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح محنت کش کو ایک عزت اپنے معاشرے میں عطا کر رہے تھے۔ ناظرین، جو آدمی فارغ بیٹھتا تھا وہ لوگوں کی نظر سے گر جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب فارغ کسی آدمی کو دیکھتے تھے تو بہت ناراض ہوتے تھے، اسے پوچھتے تھے صحت اچھی ہے، کام پہ لگے ہوئے ہو؟ جب وہ کہتا کہ میں کام پہ نہیں لگا تو آپ ناراض ہوتے اور کہتے کہ میں درے سے تمہیں پیٹوں گا۔ ہم بیکار لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ لا تکونوا علی المسلمین عیالا، مسلمانوں پہ بوجھ مت بنو، جاؤ کام کرو، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے، صحت دی۔ تو اس معاشرے کی ذہنیت ایسی کہ وہ کام کرتے تھے۔ ناظرین، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ محنت کش کا مقام معاشرے میں اسلام کی نظر میں، محنت کرتے کرتے ایک آدمی کے ہاتھ پہ گٹے پڑ گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے ہاتھ دیکھے تو آپ کو یوں محسوس ہوا گویا اس کے ہاتھوں پہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے تمہارے ہاتھوں کو، دکھاؤ تو صحیح۔ تو اس نے اپنے ہاتھ سامنے کیے کہ کام کر کر کے یہ نشان پڑ گئے ہیں۔ ناظرین، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محنت کش کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور انہیں چوم لیا کہ تمہاری محنت کی قدر یہ ہے میرے جی میں۔ تو یہ ناظرین وہ موضوع ہے جسے میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور ابتدا میں نے پروگرام کی اس طرح کی ہے کہ خود محنت کی حیثیت کیا ہے اسلام میں، اور محنت کش کو کس نظر سے وہ جو ہمارا معاشرہ تھا وہ دیکھتا تھا، اور خود اس معاشرے کا قائد۔ آپ کو معلوم ہے ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ آپ اس میں آر نہیں سمجھتے تھے، یہ ایک فالس پریسٹیج ہے جیسے آج کے زمانے میں ہے، اور لوگ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے کو باعث آر سمجھتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا معاملہ، لوگ اپنے ہاتھ سے اپنا کام نہیں کرتے تھے اور اسے کوئی گری ہوئی چیز سمجھتے تھے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح جاہلیت کے تمام بتوں کو مسمار کیا، بالکل اسی طرح حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جھوٹا وقار تھا اس کے بت کو بھی مسمار کیا۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے، یخیط ثوبہ ویخسف نعلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوتے کو پیوند خود لگا لیا کرتے تھے۔ آپ بازار سے سودا سلف خود خرید کے لایا کرتے تھے۔ لوگ آپ کو کہتے تھے، آپ کہتے تھے کہ جس کا کام ہے، جس کی چیز ہے یہ زیبا اسی کو ہے، وہ خود اٹھائے، خود اپنا کام کرے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بکریوں کا دودھ خود دوہ لیا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ سید الاولین و سید الآخرین ہوتے ہوئے خود اپنی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ مسجدوں کی تعمیر،
مسجد قباء جب تعمیر ہو رہی تھی آپ اپنے ہاتھ سے اینٹیں بناتے تھے اور لا لا کے رکھتے تھے دیوار کے اوپر، اور مسجد نبوی جب تعمیر ہو رہی تھی تو یہی عالم تھا کہ اینٹیں بناتے تھے اور لاتے تھے، اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ یہ کام کرتے تھے، بلکہ یہاں تک بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام تھک کے بیٹھ جاتے تھے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کام میں لگے ہوتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں دل میں شرم آتی تھی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا امام تو کام کر رہا ہو اور ہم بیٹھے ہوئے ہوں، تو پھر ہم شرم محسوس کرتے اور ایک نئے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اپنے کام میں لگ جاتے تھے۔ تو یہ ہے ناظرین کام، محنت اسلام کی نظر میں۔ ناظرین معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا محنت کش طبقہ، پاکستان کے مزدور یہ کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ کیا ان کا دکھ، ان کا درد ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں؟ کیا ریاست کو اس کا احساس ہے؟ کیا حکام، عمال حکومت جنہیں گورنمنٹ فنکشنریز کہتے ہیں، ان کو احساس ہے؟ یہ بات ناظرین چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتی ہے، یہ بات جو ہمارے عمال حکومت ہیں ان کی زندگی کے معمولات سے پتہ چلتی ہے کہ ان کو کتنا درد ہے، ان کو کتنا احساس ہے۔ ایک بار کچھ لوگ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے جو خستہ حال تھے، جسم پہ کپڑے تو تھے لیکن پاؤں میں جوتیاں نہ تھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے فَتَمَعَّرَ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بے چینی کی بنا پر ان کو دیکھ کر، ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ پریشان ہو گئے، مضطرب ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ بندوبست